بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم میں تلاوت کردہ آیات کے بعض حصوں پر کچھ گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ کافروں کا بیان ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلے تو ان کے لیے عذاب ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کافر بندے کی علامات میں سے ایک یہ ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی رغبتوں میں سے ایک رغبت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے جس شے کو وہ ترجیح دیتے ہیں اس کو کمانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ انہوں نے ہر ممکن اقدام کر کے تو اپنی دنیا کو کم از کم صحیح کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ میں یہاں رک کر کے مختصر ہے لیکن مضبوط ہے ایک سبق عرض کرنا چاہوں گا۔ کیا اگر آپ تھوڑے سے دانا بن جاؤ تو کیا ممکن نہیں ہے کہ بعض اوقات بندہ دشمن کو دیکھ کر بھی سبق لے لیا کرتا ہے؟ بھئی تمہارے سامنے دشمن جس وادی اور گھاٹی میں گرا تو کیا تم اس کو دیکھ کر یہ سبق نہیں لوگے کہ میں کم از کم اس راستے پر نہ چلوں اور میں کہیں پھر اسی راستے پر چل کر ہلاک نہ ہو جاؤں؟ تو یہ دیکھیے کافر کا ایک انداز زندگی ہے، اس نے چاہا دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں، تو پھر آپ نے دیکھا نا آج کہ اس نے جو چاہا اسے حاصل کرنے میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا زور لگا دیا اور اسے حاصل کر کے رہا۔ بس ذرا اس گلی میں آ جائیے، یہ کافر کا حال تھا۔ اس نے جو پسند کیا اسے حاصل کرنے میں زور پورا لگا دیا۔ میں کہوں گا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں پچھلی بار کیا بتا کر گیا تھا؟ تمہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زندگی آخرت کی ہے، تمہارے انعامات ادھر ہیں، تمہارے نتائج ادھر ہیں، تمہاری رغبتیں ادھر ہونی چاہیے، تمہارے رجحانات ادھر ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا سبق لینا ہے نا، تو اس نے دنیا چاہی تو پورا زور لگا دیا۔ تمہیں اپنے اللہ کو چاہا تو کیا زور نہیں لگاؤ گے؟ تم اپنے رسول اللہ کو چاہا تو کیا ہمت نہیں کرو گے؟
کیا آگے نہیں بڑھو گے؟ جی میں کہوں گا ہمت ہی تو ہے کرنی، شریعت میں ہمت کرنی پڑتی ہے، یہ نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا زور لگتا ہے، اس میں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، اس میں تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں قریب ترین کی عبادت کی بات کر رہا ہوں، پورا اسلام دیکھو تو وہ ہمت اور صبر اور ولولہ اور جذبہ اور احساس ذمہ داری ہی کا تو نام ہے، لیکن میں کہتا ہوں نماز ہی دیکھ لیجئے، یہ جو آپ آج آئے ہو، سچ بات تو یہی ہے کہ سردی میں کس کا دل ہے کہ وہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر گھنٹہ بھر سردی میں باہر بیٹھے آ کر؟ تو یہ آپ نے ہمت کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے ہمت کی۔ جو لوگ 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں ان کو جا کر پوچھو کہ یار بڑی آسانی سے آ جاتے ہو یا ہمت کرنی پڑتی ہے؟ وہ کہیں گے جناب ہمیں اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی دکان چھوڑنی پڑتی ہے، ہمیں اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنی بہت ساری مصروفیات چھوڑنی پڑتی ہیں، تو جا کر اللہ کے گھر آتے ہیں۔ شاید دل مطمئن نہ ہو، میں کہوں گا کہ رب کائنات نے پورے مذہب کا نام اور پورے دین کا نام ایک یہ بھی تو رکھا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ یکلف یہ تکلیف سے بنا ہے، یہ پورا مذہب ہے تکلیف، نتیجہ اس کا بڑا میٹھا ہے مشقت لیکن نتیجہ اس کا بڑا میٹھا ہے۔ تو بس میں کہنا چاہوں گا کہ تم میں جتنی ہمت ہے، رب کائنات نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے میں الفاظ مبارک تلاوت کروں۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم میں جتنی ہمت ہے اتنا تقوی لازمی اختیار کرنا۔ یعنی ہمت یہ نہیں کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، جی ہمت ہی اتنی تھی، مانا یوں نہ سمجھو، مانا یوں سمجھو تقوی لینا ہے تو ذرا ہمت لڑا دو، اور جتنی تم میں طاقت ہے طاقت لڑا دو، مانا اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہم پاکستانی لوگ، مسلمان لوگ کہیے، یہ وہ منفی معنی سمجھنے میں ذرا چابک دست واقع ہوئے ہیں۔ کوئی سہولت ملتی نظر آئے، کوئی آسائش ملتی نظر آئے تو رغبت ذرا زیادہ جلدی سے ہو جاتی ہے۔ تو میں کہوں گا پلٹیے، نماز کی کہانی میں نے آپ سے کہی، یہ جو صبر ہے کوئی ایک مذہب کا عنوان ہو تو کہوں نا، یہ صبر ہے، کیا یہ زبردست ہمت کا نام نہیں ہے؟ کوئی تمہیں گالیاں بھی دے دے، کوئی تمہیں برا بھلا بھی کہہ دے، چلتے چلتے کوئی تھپڑ بھی لگا دے، کوئی تمہاری پگڑی بھی اچھال دے، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کا بندوبست بھی کر لے، اور تم آگے سے صرف اتنا ہی کہو کہ میں بدلہ نہیں لیتا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، تاکہ اللہ تو کم از کم میری مدد اللہ کی طرف سے ہوتی رہے نا۔ تو میں اگر ہمت کروں گا اور میں اگر ہاتھ بڑھاؤں گا اے ظالم تیری طرف، تو ممکن ہے خطا بھی کھا جاؤں اور میں مقصد کو پہنچ بھی نہ پاؤں۔ تو چاہو تو نماز دیکھو، چاہو تو حج دیکھو، جو حج کر کے اس سال آئے ہو یا گزشتہ زمانوں میں کر چکے ہو، ان سے ذرا پوچھو نا کہ حج کیا بچوں کی ٹافی کھانے کا نام ہے، یا کہ واقعی یہ حاجی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اب فیصلہ ہے لیکن اب تو وقت گزر گیا نا۔ وہ بوڑھا بندہ فیصلہ کرے کہ جی حج جوانی میں کرنا چاہیے، اب تو وقت گزر گیا نا، اب تو وہ وقت واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ نماز سے لے کر حج تک، زکوٰۃ سے لے کر اخلاقیات تک، اخلاقیات سے لے کر پلٹو، جو میں جس عنوان پر آپ کو روکے کھڑا ہوں کہ کافر نے جو پسند کیا اس نے اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ تو تم نے پسند کیا اللہ کو، تم نے پسند کیا رسول اللہ کو، تم نے پسند کیا ایمان کو، تم نے پسند کیا مذہب کو، تم نے پسند کیا اپنی آخرت کے جہان کو، تم نے ترغیب دلائی اپنے دل کو قبر کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی طرف۔ تمہیں پھر ہمت سے کام لینا ہوگا اور شریعت کا پہرا بٹھانا ہوگا اپنے کردار پر، اپنی راتوں پر، اپنے دنوں پر، اپنے اوقات پر، اپنی مصروفیات پر، جس کا جو وقت بنتا ہے وہ وقت ادھر لگانا ہوگا۔ بس یہی ہے ہمت، اور اسی کو مذہب کی زبان میں توفیق کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یستعبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بھئی جیسے مرغی کے انڈوں سے مرغی ہی کے بچے نکلتے ہیں، کوئی بطخ کے انڈوں سے تو مرغی نہیں نکلتی نا، انڈے مرغی کے تو اندر سے انڈوں سے مرغی ہی تو نکلے گی، بطخ کے انڈے ہیں تو اندر سے بطخ ہی تو نکلے گی نا۔ بس جیسے یہ جنس سے آئندہ آگے اسی طرح کی جنس ہی پیدا ہوتی ہے، تو جان جائیے کہ ایک نیکی اگلی نیکی ہی کو جنم دیتی ہے، ایک برائی اگلی برائی ہی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نہیں سمجھے تو یہ دیکھیے، میں قرآن پاک کے الفاظ میں آپ کو یہ عنوان کہہ دوں گا۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کرام، رسولوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے عمل کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ رزق حلال کو نیک عمل کے ساتھ جوڑنا
اس میں کوئی رشتہ ہے صحیح، وہ رشتہ یہ ہے کہ جس کا رزق حلال ہے نا، اللہ نیکی کی توفیق عطا ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ سجدہ اس کی پیشانی سے ٹپکتا ہے جس سے رزق حلال ہوتا ہے، آنکھ کبھی اس کی بھیگتی ہے اللہ کے ڈر سے کہ جس کو اللہ نے رزق حلال کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے، اور ایک برائی میاں دوسری برائی کو جنم دے لیتی ہے۔ تو آئیے، میں نے کہا کہ یہ دنیا کی رغبت، دنیا کو بھائی دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو ترجیح دے دینا آخرت پر، یا تو بیلنس رکھ کر آپ دونوں کو چلو پھر تو ٹھیک ہے، تکڑی کے دونوں پلڑے برابر، ترازو دونوں طرف سے برابر، بھائی جتنا ہم نے ادھر رہنا ہے ادھر کا کمائیں گے، جتنا ادھر رہنا ہے ادھر کا کمائیں گے۔ یہ برا نہیں ہے، یہ رزق کمانا برا نہیں ہے، دنیا کی نعمت سے لذت مند ہو جانا یہ برا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے کیا فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس بندے میں نظر بھی تو آئے نا۔ بھئی اللہ نے تمہیں مالداری دے دی ہے تو تمہارے کپڑے ذرا پھر اس نعمت کے معیار جیسے ہو جانے چاہیے، تمہاری شخصیت میں وہ رنگ روپ آ جانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ نے گاڑی دی ہے تو کبھی اس میں بیٹھو بھی تو صحیح نا۔ اب یہ تو نہیں کہ جی گاڑی اللہ دے دے تو تم عاجزی میں مرتے رہو، نہ جی گاڑی پر نہ جی، توبہ توبہ، ہم گاڑی میں بیٹھنے والے کہاں ہیں۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ جس کو جو نعمت دی جائے وہ اس پر نظر بھی آئے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں دوں تو تم کھاؤ پیو مزے اڑاؤ تم پہنو، یہ سب ہمیں فائدے ہی کے لیے تو اللہ نے دیا۔ جو برا کام ہے وہ ترجیح دے دینا ہے، یعنی ان بیلنس کر دینا ہے، وہ آخرت کا جو پلڑا ہے وہ اٹھ جائے، اس میں وزن ہی باقی نہ رہے، اور تمہاری دنیا کا جو ترازو کا پلڑا ہے وہ جھک جائے، ساری توجہ ادھر، ساری رغبت ادھر، ساری محنت ادھر، تو یہ کام خراب کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب یہ برائی جسم میں آ جاتی ہے نا اور وجود میں، تو پھر اس کے بعد ایک اگلی برائی ہوتی ہے جو جنم لے لیتی ہے۔ یہ جرثومے ہوتے ہیں نا برائی کے، جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ نسل برائیوں کی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ عنوان کافروں کا ہے، لیکن میں یہاں رک کر کے سبق ضرور لینا چاہوں گا۔ کافروں کا بیان ہے، وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ دنیا اللہ کا راستہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کا راستہ تو آخرت والا راستہ ہے۔ تو اب ایک برائی آنے کے بعد ان میں ایک اور برائی جنم لے لیتی ہے، وہ کیا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے سے رک جانا یا اللہ کے راستے سے روکنا، یہ اصل میں دنیا کی محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور یہ دنیا کی محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اب میں کہہ دیتا ہوں آپ کو، اپنا دامن تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے میں کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا پیپر تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لے۔ کیا میں اللہ کے راستے سے رکا ہوا ہوں یا روک رہا ہوں یا کہ میں بڑھ رہا ہوں؟ اگر جواب ہے کہ تیرا اللہ کی طرف بڑھنے والا راستہ ٹھیک ہے تو مبارک ہو جائے، تمہاری آخرت کو اللہ نے تمہاری دنیا پر ترجیح تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہ تمہیں مسجد کا راستہ آئے، نہ تمہیں حلال کا راستہ آئے، نہ تمہیں احکام الہی سیکھنے کا راستہ میسر ہو جائے، نہ تمہیں قرآن پڑھنے کا راستہ آئے، نہ تمہیں درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت میسر ہو سکے، نہ تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی اوقات کے لحظوں میں سے کچھ حصہ میسر ہو سکے، تو پھر تمہیں جان جانا چاہیے نا ایک خرابی پیدا ہو چکی ہے، دنیا تم پر غالب آ چکی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا ویصدون عن سبیل اللہ۔ پھر تیسری بات کیا ہوتی ہے، ویبغونہا عوجا، پھر ٹیڑے میڑے راستے تلاش کرتے ہیں کافر لوگ، پھر عیاشی تلاش کرتے ہیں، پھر فحاشی تلاش کرتے ہیں، پھر بدماشی تلاش کرتے ہیں، پھر ہر شیطانی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو دنیا کی محبت یہ دوسری برائی کو جنم دے گی، بندہ اللہ کے راستے سے رکے گا، اور جب اللہ کے راستے سے رکے گا تو میاں پھر تیسرا خطرناک کے سامنے آ جائے گا، بندہ پھر ٹیڑے میڑے راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی ٹیڑے راستوں سے ہٹانا یہ تو مذہب ذمہ داری قبول کرتا ہے نا، یہ اللہ کے راستے سے ہٹنا یہ تو ٹیڑے راستے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ میں تو ترسوں کی حدیث شریف پڑھا کر کے یقین جانیے بڑی ڈرنے والی بات ہے، رات کو بھی میں قبلہ استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا سہاوے، تو محفل ذکر تھی، میں نے کہا چلو تھوڑا ذکر ہی کر رہے ہیں دل صاف ہو جائے۔ تو ایک لڑکا وہاں سے بھاگ گیا تھا، اس نے بتایا نا، نئی کلاس داخل ہوئی ہے، ماشاءاللہ 60-70 لڑکے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، دعا کرو اللہ وہ 60 کے 60 علماء بنا دے۔ یہ ہماری دعا تو اللہ کے حضور محفوظ ہوگی نا کہ اللہ ہم عالم چلو نہیں تھے لیکن عالم کے لیے دعا تو ہم نے کی ہے نا، اللہ ان 60 کو عالم بنائے، اہل سنت کی مدارس میں جتنے بچے پڑھتے ہیں سب کو اللہ سونا ستھرا عالم بنائے۔ اچھا، جو بات میں کرنے والا تھا، ایک بچہ بھاگ گیا تو فرمانے لگے شیطان تنگ کرتا ہے ان بچوں کو
میں نے کہا استاد گرامی یہ تو عالم بننے آیا تھا، تو جو پبلک لوگ ہیں، ہم پبلک لوگ، ہم تو عالم نہیں ہیں نا، ہمارے بارے میں ابھی پرسوں استاد گرامی حدیث پڑھائی، ملا علی قاری نے نقل فرمائی کہ جب ایک نمازی شخص، بہت ڈرنے والی بات ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں یہ حدیث کی شرح آپ کہاں پڑھو گے؟ جو یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ فضل، آتے ہوئے رحمت اور جاتے ہوئے فضل، اس پر ائمہ حدیث نے بحث فرمائی ہے کہ یہ الفاظ بدلے کیوں ہوئے؟ جب آئے تو کہا کہ اے اللہ رحمت دے، اور جب نکلے تو کہا مولا اب فضل بھی دے، رحمت تو ساتھ جوڑی نا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ اب صرف رحمت نہیں ساتھ فضل بھی دے، یہ کیا ہوا ہے؟ کیا حکمت تھی جو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ایک لفظ زیادہ فرما دیا؟ تو پھر آپ نے آگے روایت لکھی، روایت کے الفاظ یہ تھے کہ جب نمازی شخص نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے تو اس سے پہلے ہی شیطان تداعا جنودہ، وہ اپنے لشکروں کو آواز مار کر تیار ہو چکا ہوتا ہے، تیار ہو جاؤ بھائی، یہ نمازی نکل رہا ہے، اسے ہم نے گرانا ہے، اسے ہم نے پکڑنا ہے، اسے ہم نے ٹانا ہے اور اسے ہم نے برباد کرنا ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا نا کہ میرے امتی بیچارے نماز پڑھنے آئیں گے اور نماز پڑھ کر جب باہر جائیں گے تو آگے شیطان کے لشکر ہوں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اب اللہ سے کہنا اے اللہ رحمت کے ساتھ اب اپنا فضل بھی ساتھ جوڑ دے نا، تاکہ میری پیٹھ مضبوط ہو جائے، میری کمر مضبوط ہو جائے۔ آیا تھا تو چلو نماز کا سہارا تھا، کچھ کروں گا رحمت ملے گی، اب جا رہا ہوں، اب کچھ نیک عمل تو نہیں کر رہا نا، اب دنیا میں جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے فضلوں کو اب میرے ساتھ جوڑ دے تاکہ شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے۔ تو میں نے کہا کہ شیطان تو لوٹ لینا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، کافر تو ہم عام انسانوں کو وہ گرا دینا چاہتا ہے۔ یہ عیدگاہ مسجد میں وہ حدیث شریف میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہ اکبر، کہ شیطان اپنے چیلوں چانٹوں کو اکٹھا کر کے، امام سیوطی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے جامع الاسانید میں، تو ان سے پوچھتا ہے ہاں فلانا بندہ، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ متقیوں میں سے، نیک متقی لوگوں میں سے، ہاں جی فلانے کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ کہتا جی میں، چل بھی وہ بندہ تیرے پاس، ہاں جی فلانے کا مقابلہ کون کرے گا؟ گرانا ہے اسے، وہ ایک شیطان کہتا جی میں، فرمایا ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی ادھر۔ لیکن حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ بعض لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں اپنے تقوی میں، اپنی پارسائی میں، بلکہ اللہ کے فضل کمانے میں بعض لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ شیطان جب پوچھتے ہیں نا ہاں بھی اسے کون گرائے گا، تو دو شیطان کہتے ہیں ہم گرائیں گے، تو بندہ ذرا مضبوط ہوتا ہے تقوی میں، اسے اللہ کا قرب میسر ہے، دو شیطان کہتے ہیں ہم گرائیں گے۔ حضور نے فرمایا شیطان صرف اتنا تو نہیں کہتا چلو ٹھیک ہے گراؤ اسے، برباد کرو، وہ کہتا جاؤ تم نے سال کی مہلت ہے، میں دیکھتا ہوں گرا سکتے ہو کہ نہیں گرا سکتے ہو۔ تو سال دو سال یہ شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے، کریکٹر میلے کرنے کے لیے، کردار میلے کرنے کے لیے، شخصیت کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، جنازہ نکال دینے کے لیے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ کسی مرد قلندر کی صحبت کا ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، یہ وہ موقع ہو جاتا ہے۔ بھئی میں نے غلط نہیں کہا ہے، میں مذہب کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، کسی مرد قلندر کا ساتھ ہو جانا بڑا پھر ضروری ہوتا ہے۔ قرآن سن لو، مذہب کی بات تو حدیث کی صورت تو حدیث ہے نا، آپ قرآن سن لو۔ کیا شیطان نے خود یہ اقرار نہ کیا الا عبادک منہم المخلصین، مولا میں برباد کروں گا، سب کو تباہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر تو میرا بس ہی نہیں چلتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے، تو میں نے کہا کہ ایسے حالات میں جب کہ شیطان لٹیرا بن کے اپنے ڈاکوؤں کے ساتھ اور اپنے لشکروں کے ساتھ تمہارا تعاقب کر رہا ہو، کسی مرد قلندر کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اپنی چادر کی لپیٹ میں تم سب کو لے لے اور تمہیں شیطانی وسوسوں سے اور اس کی شیطانی فریب کاریوں سے تمہیں محفوظ کروا دے اللہ کی توفیق سے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کافر لوگ ان کی تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور دوسری بات ویصدون عن سبیل اللہ، تیسری بات ویبغونہا عوجا۔ ہم لوگ، میں غلط آدمی ہوں، ہم تقریباً تو آپ کو تو نہیں کہتا لیکن میں واقعی غلط سا آدمی ہوں، یعنی جب بزرگوں کے پاس جاؤ تو لگتا ہے کہ ہم صحیح سے مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کی باتیں سنو تو لگتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اسلام تو یہ ہے، ہم تو بہت ہی نیچے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ رات کو ایک حدیث شریف پڑھی صحابے جا کر قبلہ استاد گرامی سے، تو شرم آئی بڑی۔ حدیث پڑھنے کے بعد جب اپنے آپ کو دیکھا
بڑی شرم آئی کہ یار یہ تھا کیا اور ہم ہو کیا گئے ہیں. چلو مذہب میں جائز ہی صحیح, شریعت میں جائز ہی صحیح اچھا برتن استعمال کر لینا, کہ برا چلو نہ صحیح. تو یہاں تک تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ رسول پاک علیہ السلام نے مٹی کا پیالہ استعمال فرمایا اور کہا کہ یہ کتنا خوبصورت پیالہ ہے, لیکن ایسا بھی ہوا ہے, یہ حدیث میں رات کو پڑھ کر آیا, بدھ کی رات کو, ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی پانی پینے کا موقع ہوا نا تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر تو پانی ان میں ڈالا اور پینے کے بعد کہا یہ بھی کتنا سونا برتن ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بھی برتن قرار دے دیا. تو یہ تھا کہ دنیا کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دینا, رسوا کر کے رکھ دینا, سارا کچھ ورتنا لیکن اپنے اللہ کو فراموش نہ کرنا, سب کچھ استعمال کرنا لیکن اپنے محمد عربی علیہ السلام کی سونی سی تعلیمات سے پیچھے نہ ہٹ جانا. ارشاد گرامی ہوا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. یہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کافر لوگ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کا سبق ہم شروع کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا کسی قوم میں تو وہ قوم جو زبان بولتی تھی تو ہم نے رسول کو اسی زبان میں بھیجا, یعنی وہ اپنی قوم کی زبان جانتے تھے. جس قوم میں ہم نے رسول پاک رسولوں کو بھیجا تو ہم نے اس قوم کی زبان بھی دی اس رسول اور پیغمبر کو. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیان کرنے والا کچھ اور بولے اور سننے والا کچھ اور سمجھے, زبان ہی آپس میں نہ ملتی ہو تو سوائے لطیفے کے کیا بنے گا, سوائے ہنسی مذاق کے کیا بنے گا. مدینہ شریف کے ماحول میں بعض اوقات ایسی ہلکی سی وہ کوئی خوش طبی کو دل ہوتا تو ہم کھجوروں والے کے کھجوریں خریدتے. اب وہ تم یہ عربی لوگ تھے تو ہم پہلے تھوڑا سا ان سے ذرا ہنسی مذاق کر لیتے, اب پائی کے ریٹ لایا ہی, اب اس کی جانب بلا کے میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ آگے سے کہتا معافی میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے. وہ جب ذرا محفل ہنس پڑتی تو پھر میں کہتا بھئی کیا ریٹ لگا ہے کھجور کا, عربی میں کہتا اچھا تو میرے ساتھ مسخرہ کرتا ہے کہ پہلے تو پتہ نہیں کیا زبان بولتا ہے اور بعد میں تو عربی میں بات کرتا ہے. لیکن یہ لطیفہ میں نے کیوں کہا, اگر سننے والے کی زبان کوئی اور ہو اور کہنے والے کی زبان کوئی اور ہو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو رب کائنات نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ابلاغ کرنا ہے, اپنا حکم لوگوں تک پہنچانا ہے, مخلوق تک, تو جس رسول کو ہم جدھر بھیجتے ہیں ہم اس کی زبان دے کر بھیجتے ہیں. اب بات یہ ٹھہری یہاں تک کہ ہر رسول اپنی قوم جہاں تک تبلیغ جانی ہوتی ہے, جہاں تک ان کی رسالت کا سلسلہ ہوتا ہے, دائرہ ہوتا ہے, تو وہاں کی زبان, وہاں تک کی زبان اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے. اب باقی سب رسولوں کی شانیں تو یہ تھیں, ایک مخصوص علاقے کے لیے رسول, اس مخصوص علاقے کی زبان, ایک مخصوص قوم کے لیے رسول, اس مخصوص قوم کی زبان. میں فوراً قرآن پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں خلش باقی نہ رہے کہ باقی رسول کیا کسی مخصوص علاقے یا مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے. میں فوراً قرآن پڑھ دیتا ہوں. ارشاد باری ہوا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, یا عیسیٰ پیغمبر کی شان بیان ہو رہی ہے. ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. مانا کیا تھا کہ جو قوم جس کا نام بنی اسرائیل ہے, عیسیٰ علیہ السلام صرف انہیں سمجھائیں گے, کسی اور قوم وہ آپ کے دائرہ رسالت سے باہر ہے, وہاں تک آپ کا ابلاغ ضروری نہیں ہے. الغرض باقی رسولوں کے لیے اقوام متعین تھیں, خطۂ اراضی متعین تھے, تو بس وہ اسی علاقے میں ذمہ داری نبھایا کرتے تھے. لیکن ہمارے آقا کی شان کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں ہے نا, ہمارے رسول معظم کی بات کسی ایک خطے کے لیے تو نہیں ہے نا. رسول اللہ نے اپنی رسالت کا دائرہ ہمیں سمجھانے کے لیے یوں کھینچا, ہمیں سمجھانے کے لیے. تو میں جہاں تک یہ مٹی کے ڈھیلے ہیں نا اور جہاں تک یہ درخت اگتے ہیں, بھائی انسان کے ذہن میں تو یہی حد ہے نا, فرمایا جہاں تک یہ مٹی کے ڈھیلے ہیں نا اور جہاں تک یہ درخت اگتے ہیں, ایک دن آنے والا ہے کہ محمد کا پیغام وہاں تک پہنچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تک اپنا پیغام پہنچانا تھا. اس میں ساری اقوام آ چکی ہیں, سارے خطے آ چکے ہیں, ساری زبانیں جاننے والے اور ساری بولیاں بولنے والے میاں آ چکے ہیں. تو پھر جانیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک علیہ السلام کو جتنی اقوام عالم بنتی ہیں اور بنتی تھیں, ان سب کی زبان اللہ نے رسول مکرم کو عطا فرمائی ہوئی تھی. البتہ سب زبانوں کا استعمال حضور نے فرمایا کہ نہ فرمایا, یہ اپنے مقام پر ایک الگ کہانی ہے. فرشتوں کی دنیا میں جاتے تو حضور فرشتوں سے کلام کرتے تھے, کون اس کا انکار کر سکتا ہے. جنوں کا وفد آتا تو میاں آپ نے شاید کبھی جنوں کی زبان نہیں سنی ہے.
ہمارے ہاں تو وہ علم بلاغت میں کچھ ان کا نظام ہے، جنوں کی کچھ بولیاں، کچھ ان کے جملے ہیں جو کبھی وقت آنے پر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، تو جنوں کی زبان پڑھو نا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بول رہے ہیں، ان کی بے ہنگم سی وہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں۔ لیکن اگر جنوں کا کوئی وفد رسول پاک کے دربار میں آتا تو حضور انہیں بھی واضح و نصیحت کیا کرتے تھے۔ الغرض معاملہ فرشتوں کا ہوتا تو باتیں ادھر ہوتی، معاملہ اگر جنوں کا ہوتا تو باتیں ادھر ہو جاتی، اور اگر معاملہ جانوروں کا ہوتا، اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام جانوروں کی دنیا میں کبھی کوئی موقع بنتا تو باتیں ادھر کی ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ اگر نہیں سمجھے تو میں امام سیوطی کی بیان کی ہوئی وہ حدیث آپ کے سامنے لاؤں جسے امام بہقی نے بھی نقل کیا، جسے ابو نعیم نے بھی نقل کیا، جو تو بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہو، اور آپ کی اسکول کے سلیبس کی بکس میں بھی وہ حدیث کوٹ کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر تھے تو جنگل سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرن کے پاؤں میں شکنجا پڑا ہوا ہے، تو اس ہرن نے رو کر کے رسول اللہ سے کہا، عرض کی، میرے آقا میں تو بچے کو دودھ پلانے نکلی تھی اور یہ شکاری کا شکنجا میرے پاؤں میں اس نے جکڑ لیا مجھے، تو اگر مہربانی فرمائیں تو مجھے چھوڑ دینا، میں دودھ پلاؤں۔ یہ باتیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ رسول اللہ نے باتیں سنی، اور پھر حضور نے، اس نے کہا جی میں آؤں گی، حضور نے پھر پوچھا واقعی آؤ گی؟ اس نے کہا جی آؤں گی میرے آقا، میں آؤں گی۔ یہ کلام ہوا، امام سیوطی نے اسے نقل فرمایا، اور پھر وہ دودھ پلا کر وادے پر واپس پلٹی تو شکاری بھی آ چکا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیسے لے کر بیچنا چاہتا ہے، ویسے ہی چھوڑنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے حضور یہ میں ویسے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگلے الفاظ تو بالکل حیران کن ہے، وہ ہرن جنگل میں بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے یہ آواز سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میاں یہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ پھر میں پہلے وہ حدیث بول دوں جو آپ کو پہلے سے آتی ہے، تاکہ عنوان ذرا ہماری گرپ مضبوط ہو جائے اور ذہن ذرا قریب ہو جائے اس آیت کے مفہوم کو سیکھنے کے لیے۔ ہاں جی، یاد ہے وہ بات کہ رسول پاک علیہ السلام سفر کے موقع پر ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، تو اس نے شکایت کی حضور کو، یا رسول اللہ مالک میرا بوجھ زیادہ لاد دیتا ہے، اور بوجھ زیادہ اور کھانا کم۔ حضور نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھائی یہ تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، آج میرے علم میں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی اسی اونٹ کے متعلق ہے۔ ایک مالک خود آ گیا تھا رسول اللہ کے دربار میں، اور اس نے آ کر کہا حضور میرا اونٹ بدک گیا ہے اور یہ کام نہیں کرتا ہے، میں اسے کام پر جوتنا چاہتا ہوں، یہ کام کرتا نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم اونٹ کے پاس تشریف لے کر گئے نا، تو اس نے جو کہنا تھا سو کہا۔ حضور نے فرمایا کہ پتہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرے آقا جی میں ان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں ان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور جوان ہوا ہوں، زندگی بھر ان کی خدمت کی ہے، اور اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں بڈھا ہو گیا ہوں تو اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ رسول اللہ بکریوں کی دنیا میں ہوں تو بکریوں سے باتیں ہو جائیں، جنوں کی دنیا میں ہوں تو جنوں سے باتیں ہو جائیں، فرشتوں کی دنیا میں ہوں تو فرشتوں سے باتیں ہو جائیں۔ ہاں جی، وجہ یہی ہے کہ میرے آقا جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، میرے آقا صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، میرے آقا صرف پاکستان والوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ کائنات میں جو مخلوقات ہیں، الی الخلق کافۃ ارسلت الی الخلق کافۃ، جو اللہ کی مخلوق جس حال میں بھی ہے نا، اللہ نے مجھے اسی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ میں پتھروں کی دنیا میں بھی آؤں، پتھروں کی دنیا میں آؤں، درختوں کی دنیا میں آؤں، تو کیا آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ حضور رحمت عالم حکم جاری کر دے، ان درختوں سے کہو ذرا مل جائیں، میں نے قضائے حاجت کرنی ہے، وہ درخت حکم پاتے تو مل جاتے، پھر جب حضور اپنی طبیعت میں فرصت پاتے تو پلٹتے اور کہتے ان سے کہو جاؤ اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ کیا یہ درختوں سے باتیں کرتے؟ رسول اللہ کو نہ دیکھا؟ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کی وہ معروف زمانہ روایت جس میں آپ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا کرتا تھا مکہ میں سیر کرنے کے لیے، یا اس لیے ہمارے جو اکابر ہیں مدرسین خاص کر کے، مجھ غریب کو تو فرصت نہیں ملتی، میں واقعی نکمہ ہوں، میں نے پہلے بھی کہا، لیکن جو ہمارے مدرسین ہیں درس نظامی کے، وہ عصر کی نماز کے بعد سیر کرنے کے لیے بھلے وہ گھر کی چھت پر ہی کیوں نہ ہو نکل پڑتے ہیں۔ اصل میں حضور رحمت عالم عصر کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ کی گلیوں سے نکلتے نا، تو جب یہ گلی ہوتی نا،
وہ جدھر سے جاتے جاتے تو فرماتے جو پتھر بھی راستے میں آتا نا وہ حضور پر یوں کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ رب کائنات فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ بعض اوقات کوئی شعر اچھا ہوتا ہے، ظہوری صاحب بڑے اچھے درد والے نعت خوان تھے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، تو وہ کہا کرتے تھے اپنے نعتیہ بول میں، ان کا اپنا ایک انداز تھا، باقی اس میں درد بھی تھی، محبت بھی تھا، سب کچھ تھا، تو وہ شعر یہ پڑھا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولیاں۔ تو یہ کوئی غلط نہیں تھا، وہ جو ایک لکھوں کی بولیاں سمجھ رہا ہے یہ کوئی غلط نہیں تھا بھائی، آپ نہیں جانے آپ، میں حدیث بتاتا ہوں کہ ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولیاں، میں حدیث بول دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی یہاں آ کر میرے پاس درود و سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور اگر اپنے دیس میں ہو تو فرشتہ وہ سلام میرے پاس لے کر آتا ہے تو میں پھر جواب دیتا ہوں تو فرشتہ لے جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا جب وہ میرے شہر میں آتا ہے نا تو میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ یہ خود جواب دینا کیا ہے؟ کیا اردو میں درود و سلام نہیں ہوتے؟ کیا پشتو میں درود و سلام نہیں ہوتے؟ کیا فارسی میں درود و سلام نہیں ہوتے؟ کیا بنگلہ دیشی میں درود و سلام نہیں ہوتے ہیں؟ یہ اشارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے فرما گئے کہ جب میرا امتی حاجی ہیں درود و سلام ہر زبان میں کہے گئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو کیا خوب کہا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ کوئی عربی تھوڑی ہے، یہ تو یہ سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے نا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لیکن وہ کسی صاحب کی طبیعت نہیں بھی خوش ہوتی، کسی صاحب کی طبیعت نہیں خوش ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ کو صرف عربی آتی تھی اور تو کچھ نہیں آتا تھا، بلکہ میں اسے اب کیا کہوں، تاریخ میں اب یہ قریب ترین کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اب آپ پڑھ لو۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ علماء تھے اہل دیوبند کے، تو انہوں نے کہا کہ جب سے رسول اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق ہوا ہے نا، کوئی خواب انہوں نے بیان کی تھی کسی موقع پر، تو اس وقت سے حضور کہتے ہیں مجھے اردو آ گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آؤ میں ایک حدیث بتاؤں، حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں حوالہ بتاتا ہوں، آپ حدیث پڑھیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو زبانوں پر کتنا عبور تھا؟ تم میں سے زیادہ انگریزی کسی کو آتی ہے؟ آج کل انگریزی ہی چلتی ہے، عربی کو کون جانے، فارسی کو کون پوچھے۔ وہ 20 کو دن پہلے حج سے واپس آیا تو ایک پٹھان میرے پاس آ گیا، جی میں فارسی پڑھنا چاہتا ہوں، سنے آپ فارسی پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا پڑھاتا ہوں لیکن پڑھا چکا ہوں، اب تو میں اپنے اگلے علوم کی طرف بڑھ چکا ہوں، اب میں فارسی نہیں پڑھاتا، اب اگر پڑھنی ہے تو صحابے چلے جاؤ میرے استاد گرامی کے پاس، وہاں کلاس نہیں شروع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آج فارسی کون پوچھے، عربی کون پوچھے، اب تو انگریزی ہے میاں، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام ہے انگریزی۔ تو کیا تم میں سے کوئی اتنا جینیس ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی بندے کو کھڑا کرے، بالکل ان پڑھ، وہ الفابیٹس بھی نہ جانتا ہو انگریزی کے، اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر 10 منٹ لگائے اور 10 منٹ کے اندر ساری کی ساری انگریزی اسے ٹرانسفر کر دے؟ کیا اسے یاد کروا دے، اسے آ جائے؟ چلو 10 منٹ کم ہے تو گھنٹہ لے لو، گھنٹہ کم ہے تو ایک دن لے لو، ایک دن میں کیا تم کسی کے دل میں اپنی وہ بڑی انگریزی ڈال سکتے ہو؟ نہیں ڈال سکتے نا۔ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 مختلف ممالک کی طرف اپنے قاصدوں کو بھیجا۔ یہ حدیث آپ پڑھنا چاہو تو الجواہر میں آپ کو ملے گی، غالباً جلد نمبر 2 ہے، بڑا پرانا مطالعہ ہو چکا ہے تو ذہن میں آگے تو میں لا رہا ہوں۔ جلد نمبر 2 میں الجواہر میں علامہ یوسف نبہانی نے یہ حدیث شریف نقل فرمائی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے روم کی طرف حضرت دہیہ کلبی کو فرمایا کہ چل ادھر اور بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دینا ہے۔ اچھا جی، عبداللہ بن حذافہ کو فرمایا کہ تو ایران چل، انہیں روم بھجوایا اور انہیں ایران کا حکم جاری ہوا۔ حضرت حاتب کو حضور نے فرمایا تیری ڈیوٹی مصر ہے، تو نے مصر کے بادشاہ کے پاس جانا ہے پیغام لے کر۔ عمر بن امیہ سے کہا کہ تو حبش جائے گا، نجاشی کے علاقہ میں، تیری ڈیوٹی ادھر ہے۔ حضرت سلیط ابن عمر سے کہا تیری ڈیوٹی میاں یمامہ کی طرف ہے، تو نے ادھر بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ اچھا جی، شجاع ابن وہب سے کہا تیری ڈیوٹی غسان کے علاقے میں ہے۔ اچھا، یہ 6 ایلچی اپنے رسول اللہ علیہ السلام نے منتخب فرمائے، اور منتخب فرمانے کے بعد کہا جی میرے نامے لے جاؤ، یہ میرے خط، اور چلے جاؤ ادھر۔ اب وہاں جا کر صرف خط دینا اور لینا ہی تھوڑا تھا،
آخر راستے میں سفر طے ہونے تھے، لوگوں نے ملنا تھا، تو ان سے کھان پین کرنا تھا، لین دین کرنی تھی، خرید و فروخت کرنا تھا، اور اگر کوئی پوچھتا تم کون ہو تو حالات مدینہ کے مکہ کے سارے بتانے تھے. اب صرف خط دینا اور لینا تو مقصد نہیں تھا نا. ان 6 کے 6 صحابہ نے حضور کی طرف نظر ڈال لی. یا رسول اللہ ہمیں بھیج تو آپ رہے ہیں ادھر، لیکن ہمیں تو ان کی بولیاں نہیں آتی، ہمیں ان کی زبان نہیں آتی. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دیکھا نا دہیا کو، انہوں نے کہا حضور میں تو اب روم کی بولی جاننے لگ گیا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا عبداللہ کو، کہا حضور فارسی جاننے لگ گیا ہوں. حضور نے دیکھا حاتب کو، کہا حضور مصری آتی ہے مجھے. اچھا جی. حضور نے عمر کو دیکھا، کہا میرے آقا میں تو اب حبش کی بولی بول سکتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے سلیط ابن عمر کو دیکھا، کہا حضور یمامہ والوں سے بات کر سکتا ہوں. چھٹے صحابی شجاع ابن وہب. حضور رحمت اللہ نے نظر جو ادھر ڈالی، کہنے لگے حضور اب میں بھی غسانیوں سے معاملہ نپٹا ہی لوں گا نا. تو یہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اب میں نے کوئی چوری بات تھوڑی کی ہے، یا میں نے کوئی بغیر حوالے کے بات تھوڑی کی ہے، یا میں نے کوئی کچی یا ضعیف روایت آپ کے سامنے تھوڑی رکھی. میں نے جہاں سے پڑھا وہاں کا توڑ تک کا حوالہ دے دیا. تو اب نہ سوچنا کبھی، نہ کہنا کبھی، نہ خیال میں لانا کبھی کہ حضور کو صرف عربی آتی تھی. اور عربی تو عربی، پھر عربی کے اندر تمہاری پنجابی کی شان بتاؤں. لاہور چلے جاؤ تو ہے پنجابی، لیکن لہجہ کوئی اور ہے، اور الفاظ بھی تھوڑے کوئی اور ہیں. یہ پٹھار والو تم کوئی پٹھان تو نہیں ہو نا، ہو پنجابی، پنجاب کا علاقہ ہے، تمہارے الفاظ ہی اور ہیں، تمہارے ورڈز ہی اور ہیں، تمہارے لہجے اور ہیں. اچھا یہ آگے چلے جاؤ پنڈی سے کراس کرتے ہوئے میاں والے کی طرف، ہے پنجابی، پنجاب ہے، لیکن وہ الفاظ ہی اور ہیں. میاں وہ حروف کا وہ دھارا ہی کوئی اور ہے. تو ایک ہی علاقے میں مختلف زبان، ایک ہی زبان لہجے بدل دیتی ہے. یہ عربوں کی لغت میں بھی 7 لغتیں تھیں. عربی زبان یہ 7 لغتوں میں تھی، رنگ برنگے الفاظ میں بولا جاتا تھا. کوئی پڑھا کرتا تھا مالک یوم الدین، کوئی پڑھا کرتا تھا مالکی یوم الدین، کوئی پڑھا کرتا تھا میلکی یوم الدین. یہ 7 انداز میں عربی زبان بولی جایا کرتی تھی. لیکن میرے حضور کی شان یہ تھی کہ کوئی کس علاقے کا آتا نا، تو جو اس کا لہجہ ہوتا، جب وہ اپنے لہجے میں بات کرتا، حضور اسی کے لہجے میں جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے. میں تو اچھا جی، میں اب 9 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، پٹھاری بولتا ہوں تو آپ مجھ پر ہنستے بھی ہو. اچھا جی پٹھاری بول لیتے ہو. ٹوٹی پوٹی بولتا ہوں نا، کوئی ادھر کا ادھر لگایا، ادھر کا ادھر لگایا. یہ دیکھو علماء کو میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ کس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ جو جس لہجے میں آ کر بات کرتا تو حضور اسی لہجے میں جواب دے دیا کرتے تھے. میری مراد وہ حدیث شریف ہے. قریش کی لغت میں یہ جملہ یوں تھا، امن البر الصیام فی السفر. جواب دیا رہتا نعم من البر الصیام فی السفر. یہ قریش کی لغت تھی، لیکن وہ قریشی نہیں تھا جو آیا تھا. اس کا لہجہ یوں تھا، امن البر الصیام فی السفر. اب اس نے آ کر لہجہ بدلا، اس کا بنتا ہی یہ تھا، بدلا نہ، اس کا لہجہ تھا یہ. قریش کہتے امن البر الصیام فی السفر، اس نے کہا امن البر الصیام فی السفر. رسول اللہ علیہ السلام نے برجستہ کہا نعم من البر الصیام فی السفر صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اس پر اگر تفصیل سے آپ کلام پڑھنا چاہو، رسول اللہ علیہ السلام کی وہ جو لینگویج پاور تھی، اگر اس پر آپ کلام تفصیل سے پڑھنا چاہو، میں اہل علم کو ہی حوالہ دے سکتا ہوں. یہ یوسف صالحی نے زبردست کلام لکھا ہے اس پر. یہ 2-4 میں نے حوالے پیش کیے، یہ تو کم ہیں. علامہ یوسف صالحی نے اس سے زیادہ کلام کیا ہے. آپ یوسف صالحی کو پڑھ سکتے ہیں. میری مراد ہے سبل الہدا کے مصنف. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے. پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.